أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ جی، سلامت رہیے ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے سسین سے موقع پہ 29ویں شب یعنی 5ویں تاکرات، ممکنہ شب قدر اور ممکنہ ہو سکتا ہے کہ آخری سحری کے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ناظرین بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عید الفطر کے فضائل، اس کے مسائل اور اس کے احکامات پہ بات کریں گے۔ پہلے تو مبارک ہو ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان میں داخل ہونے کے لیے اللہ سے بہت ساری دعائیں کی۔ مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک جیسا حسین اور عظیم مہینہ عطا کر دیا کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے انتہائی للہیت سے اور اخلاص کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا۔ مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انتہائی اخلاص کے ساتھ 5 وقت نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا۔ مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے باقاعدہ تراویح کا اہتمام کیا۔ مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے درود پاک کو اپنی زبان پر سجایا۔ مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے رب کے خوف سے، اس کی خشیت سے مستقل اپنی زبان کو استغفار کی تسبیح سے تر رکھا۔ مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھنے اور اللہ کے کلام کو سمجھ کر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے قرآن پاک کو نہ صرف کھولا بلکہ قرآن پاک کو سمجھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھا کہ ہو سکے تو روز صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لو، نہیں تو ہفتے میں، نہیں تو مہینے میں، نہیں تو سال میں، نہیں تو عمر میں ایک مرتبہ۔ اور مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے روز صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا۔ مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھا۔ مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے اپنی زبان کا بھی روزہ رکھا۔ مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے اپنی سماعتوں کا بھی روزہ رکھا۔ مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے اپنی نفس کا بھی روزہ رکھا کہ نفس کو مستقل کچلتے رہے اور نفس کو کسی طور سے انہوں نے سانس لینے اور پنپنے نہیں دیا۔ مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے صرف اللہ ہی کو راضی نہیں کیا بلکہ اللہ کے بندوں کو بھی راضی کیا۔ یہ مواسات کا مہینہ ہے نا، غم خواری کا مہینہ ہے، داد رسی کا مہینہ ہے، لوگوں کے آنسوؤں کو چرا لینے کا مہینہ ہے۔ ایک چور وہ ہوتا ہے جو جب چوری کرتا ہے تو اس کی چوری کھلتی ہے، وہ مجرم ٹھہرتا ہے، اس کے اوپر سزا نافذ ہوتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں، فرشتے اس سے ناراض ہوتے ہیں، دنیا اس پر لعنت کرتی ہے، اس کو برا کہتی ہے، اس کے لیے سزا کا تعین کیا جاتا ہے۔ اور ایک چور وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی مسکراہٹوں کو نہیں چراتا بلکہ لوگوں کے آنسوؤں کو چرا لیا کرتا ہے۔ تو مبارک ہو اس چور کو، میں مبارکباد دے رہا ہوں اس چور کو کہ جس نے لوگوں کے آنسوؤں کو چرانے کی کوشش کی، لوگوں میں خوشیاں بکھیرنے کی کوشش کی، لوگوں کے قلب کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ اپنے گھر میں اگر ہنڈیا پکی تو اس ہنڈیا میں سے کچھ حصہ نکال کر لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کی۔ اپنے گھر میں اگر افطار کا اہتمام ہوا تو اپنے پڑوس میں تلاش کیا کہ جہاں بچہ بلک رہا ہے اس وقت، رو رہا ہے اس وقت، یا گھر والے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے آ کے افطار کا کچھ سامان دے کے چلے جائے، تو اپنے حصے میں سے حصہ نکال کر ان تک اس افطار کو پہنچایا۔ مبارک ہو ان لوگوں کو۔
اچھا جی، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتلائیے پروفیسر صاحب کہ ایک تو بڑا سیدھا سا سادہ سا سوال، عید کن کے لیے یہ بتائیے، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں بھی سب کے لیے عید ہے، اور مسلمانوں کو عید کیوں عطا کی گئی یہ بھی ضرور بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے ابتدا میں جس خوبصورتی کے ساتھ ناظرین کو عید الفطر کی مسرتوں میں محو کر دیا ہے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلا سوال یہ کہ عید کن کے لیے ہے؟ جناب اللہ اکبر، عید ان کے لیے ہے جو زندگی کے مقاصد کی طرف توجہ رکھتے ہیں، واہ، سبحان اللہ، جنہیں اپنا تشخص معلوم ہے، جو جانتے ہیں کہ قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ عید ان کے لیے ہے جو قوم رسول ہاشمی کے معیار کو، اپنی عظمت کو سامنے رکھنے والے ہیں، سبحان اللہ، جو حیوانیت سے نکل کر انسانیت اور نورانیت کی طرف آنے والے ہیں۔ واہ، اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر اہل ایمان کو 2 عیدیں عطا کر دیں اور فرمایا کہ دنیا والوں کی عید کے مقابلے میں تمہاری عیدیں اور انداز رکھتی ہیں، ان کی شان ہی کچھ اور ہے۔ جناب، عید محض اظہار مسرت کے لیے نہیں، عید محض رقص و سرود کے لیے نہیں، اظہار محض موج مستی کے لیے نہیں ہے جناب، یہ تو قلب کی صفائی، نفس و بدن کی طہارت، دل کی پاکیزگی کے لیے عید آتی ہے۔ واہ، اب عید کے دن کی عظمت کو جاننے کے لیے بہت ساری باتیں آپ نے پہنچا دیں، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ رمضان شروع ہوا اور اہل ایمان کو بشارتیں دینا شروع کر دیں۔ واہ، کہا گیا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ قرآن نے کہا نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ خوشیاں منانا ہے، لیکن یہاں جو اہل ایمان کو عید کی صورت میں خوشی مل رہی ہے، اس کو اگر ہم حقیقی روح کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے پھر اس سفر پر چلیے۔ واہ، رمضان شروع ہوا، ہم نے بتانا شروع کیا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک عند الافطار اور دوسری جب رب کی لقاء ہوگی، رب کا دیدار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان جذبات نے روزے داروں کو جس طرح مقصد کی طرف رہنمائی کی، اس پر مہمیز اس وقت لگی جب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے کہہ دو الصوم لی وانا عاجزی آئے ہائے، بہ، اللہ 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 اللہ، روزہ میرے لیے، آئے ہائے، روزہ میرا ہے، او اجزا بہی، اس کی جزا میں خود بنوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اہل ایمان اس تمنا میں، اس آرزو میں، اس مدعا کو لے کر، اس ہدف کو سامنے رکھ کر 30 دن یا 29 دن کا سفر کر رہا، یعنی کائنات کے انعام کا کلائمیکس ہے یہ، کلائمیکس ہے۔ اور سفر کرتے 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 جب یہ مہینہ اختتام کو پہنچا تو جہاں اہل ایمان پر غم کا ایک پہاڑ گر رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس سے انہیں بچانے کے لیے کہا کہ آؤ، جو تمنائیں لے کر تم یہ بھوک پیاس میری رضا کی خاطر برداشت کر رہے تھے، اس مقصد کی جانب تمہیں کامیابی کا پروانہ دوں۔ کیا بات ہے۔ اب رمضان المبارک کے اختتام پر علماء کہتے ہیں کہ عید یہ خوشی کیوں دی گئی؟ کیونکہ یہ جب آتا ہے مہینہ تو مسرتوں کا ایک طوفان دل کے اندر امڈ آتا ہے، واہ، اور جب جانے کے قریب ہوتا ہے تو جس طرح
ابھی ہمارے ساتھی مدینہ منورہ کی جدائی میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، اسی طرح روزے دار رمضان کی جدائی میں تڑپتے ہیں۔ ان کے اندر جو جذبات موجزن ہوتے ہیں ان کو زبان جامع الفاظ نہیں پہنا سکتی۔ اب عید کا دن آیا اور اہل ایمان اجتماعی انداز میں نکلے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ چوراہوں پر راستوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے ہوئے ہیں، وہ ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ لیکن جو ہی اہل ایمان نماز عید پڑھ کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کر فارغ ہوئے، اس کی طرف سے ان کو مغفرت کے پروانے دے دیے۔ جاؤ اب گھروں کو لوٹ جاؤ، ہو گیا کام۔ واہ، اب مغفرت کا پروانہ کیا ہے؟ ہاں یہ بتا، اصل تو یہ ہے کہ مغفرت کا پروانہ کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے، کامیاب لوگوں کے لیے وہ منظر ان کے سامنے رکھے گا جس کو جنت کا نام دیا گیا، جس کی تعریف یوں کی گئی کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور روزے دار ان کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہوگا، واہ، ریان، اس دروازے کا نام ریان۔ واہ، اب روزے دار اس ریان دروازے سے داخل ہو کر مغفرت کا پروانہ تو ہے، لیکن جنت کی نعمتیں ان کو مل رہی ہیں جو چاہتے ہیں، لیکن اتنے میں جب روزے کا وہ اجر آئے گا، رب کا دیدار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس وقت کیفیت یہ ہوگی، کاش کہ اہل ایمان ان لذتوں کو اپنے اندر سمو سکیں کہ رب کے دیدار سے جب انہیں شاد کام کیا جائے گا تو جنت کی کوئی نعمت یاد نہیں رہے گی، سب سے بیگانہ ہو کر، یہاں تک کہ حوریں پکاریں گی اے اللہ ہمارے چاہنے والے کہاں گئے، ہم ان کو ہوا کیا۔ لیکن اللہ کے دیدار کی لذت اور اس لذت کا پروانہ ایمان والوں کو عید کے دن ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی مزدور کو دیکھا اتنی مہنگی ترین مزدوری لیتے ہوئے، جو اتنی نایاب اور مہنگی ترین مزدوری ہم جیسے روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار کی صورت میں نصیب کرے گا۔ یعنی اس سے بڑھ کے جو ہے وہ دنیا کا کوئی مزدور مہنگا ہو ہی نہیں سکتا جو روزے دار کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اب ذرا آئیے، اب اتنا مہنگا مزدور ہے، اتنا مہنگا کہ کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور دوسری طرف ذرا وہ بتائیے وہ جو بندے جو رمضان سے اور بالخصوص عبادات سے غافل رہتے ہیں، مطلب ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، ان کے لیے عید کا تصور کیا، ان کے بارے میں بھی تو بتلائیے ذرا۔ بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے ایک سوال پوچھا قبلہ پروفیسر صاحب سے کہ عید کن کے لیے، تو مجھے خواجہ غلام فرید یاد آ گئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ رمضان کے آخری ایام تھے اور آپ گلی سے گزر رہے تھے تو کسی نے یہی سوال پوچھا کہ سائیں عید کداں، تو انہوں نے آگے سے تڑپ کے کہا عید جدا، جدوں اس نے کہا عید کداں، انہوں نے تڑپ کے کہا سائیں دی دید جداں، یار دی دید جداں۔ واہ واہ واہ۔ مدینہ طیبہ میں ہم تو یہاں ہجر و فراق میں تڑپ کے کہہ رہے ہیں شیر بھائی کے ساتھ کہ بڑی دور مدینہ تورا، جو خوش نصیب وہاں پہ ہیں اور قدمین شریفین میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ میں اگر میری آواز ان کی سماعتوں تک پہنچے تو میں کہوں گا کہ جب وہ قدمین شریفین میں جائے نا، ان سے ملنا تو انہیں عید مبارک کہنا، واہ واہ، ان سے ملنا تو انہیں عید مبارک کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دیں۔ آئے ہائے، قطع کلام کی معذرت، یہ بھی بچپن یاد آ گیا، وہ بچپن یہ یاد آ گیا کہ ہمیں یاد ہے ہم اپنے بچپن میں جب اپنے دوستوں کو عید کارڈز کا زمانہ تھا اس زمانے میں، تو عید کارڈ جب لکھ کے بھیجتے تھے نا تو ایک شعر بڑا مشہور تھا، وہ سب لکھتے تھے کہ عید وہ عید نہیں جس میں تیری دید نہیں، اور دید وہ دید نہیں جس میں تو میرے قریب نہیں۔ آپ کی بات سے مجھے سمجھ آئی بات، آج جا کے اب یہ بات یوں سمجھ آئی کہ عید وہ عید نہیں جس میں تیری دید نہیں، اور دید وہ دید نہیں جس میں میں تیرے قریب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔
یہ میں نے قبلہ پروفیسر صاحب کی اس گفتگو کے ساتھ اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے کہ چلیں کسی کے توسل سے یہ خیرات ہماری جھولی میں بھی پڑا ہے. آپ نے پوچھا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس ماہ معظم کی قدر نہیں کی. سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یہاں سے یہ مضمون شروع ہوا جناب. اور چلتے 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 جب یہ اختتام پہ پہنچا تو رب ذوالجلال نے چونکہ وہ ارحم الراحمین ہے, وہ 70 ماؤں کو تو ہم محاورتاً کہتے ہیں کائنات کی ساری ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اللہ ساری ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس نے اس مضمون کا اختتام انہی کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا. انہوں نے کہا کہ کوئی غلطیاں, کوتاہیاں, کمیاں, کجیاں رہ گئی ہیں تو پریشان نہیں ہونا, فإنی قریب, میں اب بھی تمہارے قریب ہوں. اللہ ابھی بھی ایک دن پڑا ہوا ہے, میں اب بھی تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اب بھی میرے سامنے دستے سوال کو پیش کر دو, میں ابھی بھی اس میں خیرات ڈال دوں. اللہ اکبر. شرط صرف یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, کہ تم بھی آج سے میری بات ماننی شروع کر دو. 28 دن گزر گئے نہیں مانی, چلے 29ویں دن ہی ماننی شروع کر دو. ایک جوان آیا رحمت کونین کی بارگاہ میں, مستدرک حاکم کی روایت ہے, اس کو کسی صحبت کے سبب یہ شعور مل گیا کہ بیٹھ صدا نہیں ایتھے رہنا, تو صدا نہیں ایتھے رہنا, ایک دن تو ٹر جانا. یعنی یہاں کسی نے, بلکہ میں اپنی قومی زبان میں کہتا ہوں کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, ہم پہ بھی ایک دن خاک ڈالی جائے گی. اللہ کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. یہ جو تصور ہے نا اس کے ذہن میں چھا گیا. اب وہ رحمت کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر ایک ہی زبان پہ لفظ ہے واذنوبا واذنوبا, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ. اللہ تڑپ لگی ہوئی ہے کہ 28 دن ضائع کر بیٹھے ہیں, تو اب تو صرف ایک دن بچا ہے. رحمت کونین نے پاس بٹھایا, کہا بیٹا میں 2 جملے تمہیں سکھاتا ہوں, وہ بولو. جنہوں نے غفلتوں میں دن گزارا ہے, مہینہ گزارا ہے, وہ ان 2 جملوں کو سیکھ لیں, ماں بولی میں کہہ دیں, اے اللہ تیری بخشش میرے گناہوں سے بہت بڑی ہے, مغفرتک اوسع من ذنوبی, تیری بخشش میرے گناہوں سے بہت بڑی ہے. وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي, اور میں عمل کر بھی لیتا تو میرے عمل کس اوقات میں تھے, کس حیثیت میں تھے, بھروسہ پھر بھی میرا تیری رحمت پہ تھا. تیری رحمت پہ ہونا تھا. سبحان اللہ. اس جوان نے یہ جملے کہے, آقا نے کہا بیٹا پھر کہو, اس نے پھر کہے. آقا نے کہا ایک بار پھر کہو, اس نے تیسری بار پھر کہے. خدا کی قسم اگلے لفظ وجد آفری ہیں. آقا نے فرمایا قم قد غفر لک اللہ, اٹھ کے گھر چلے جاؤ, تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف, سبحان اللہ, تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. وہ کریم تو میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا, 100 بار بھی توبہ کو اگر توڑ چکا ہے, رحمت میری کہتی ہے 100 بار چلا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یاد رکھنا تم بار 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 معافی مانگنے سے اکتا سکتے ہو, وہ معاف کرنے رب معاف کرنے سے کبھی نہیں اکتا, کبھی نہیں اکتا. سبحان اللہ. کیا اس بندے کو اب بھی پلٹ آنا چاہیے, اب بھی لوٹ آنا چاہیے. بہت اچھا, بہت اچھا. کیا کمال, کیا کمال گفتگو. اور کرکس یہی ہے گفتگو کا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ ابھی بھی وقت باقی ہے, وقت نہیں نکلتا ہے, ہم جو ہے وہ اپنی سوچوں سے نکل جایا کرتے ہیں. اچھا اب آئیے, جن کے صدقے یہ ساری رونقیں میں نظر آتی ہیں, یعنی جن کے صدقے میں دنیا ملی, ہمیں دین ملا, ہمیں ایمان ملا, ہمیں قرآن ملا, ہمیں اللہ ملا, سب کچھ ملا, رمضان ملا, وہ سرکار علیہ السلام عید کیسے مناتے تھے, ان کے جو امیجیٹ غلام صحابہ تھے وہ کیسے عید مناتے تھے, بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے, 2 مواقع ایسے ہوتے ہیں جس پر انسان کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. جناب, ایک تو ہوتا ہے امتحان اور آزمائش کا وقت, اور ایک بنیادی طور پر ہوتا ہے انعام کا وقت.
آزمائش کے موقع پر تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ آزمائش کیوں آئی، اس کا کیا سبب بنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو یہ تمہارے کسی نہ کسی بد عملی کی وجہ سے ہوگا۔ اچھا، تو لہٰذا جب سزا چل رہی ہو تو اس کے اسباب تلاش کرنا، بہت سنجیدہ ہو جانا، ٹھیک۔ چونکہ تم محنت کرو گے اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں تھام لے گی۔ واہ، محنت کرنا تمہاری طرف سے ہوگا، ٹھیک۔ رحمت کا نزول ادھر سے ہوگا۔ ٹھیک۔ دوسری رات ہے انعام کی رات۔ انعام کی رات میں چونکہ بندہ مزاجن اجلت پسند ہے، انعام کی رات میں بندہ مزاجن سہولت پسند ہے، بندہ اجر کو پراپر طریقے سے سمیٹ نہیں پاتا۔ پیسے کمانا آسان ہوتا ہے، سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ واہ، نیکیاں کمانا تو آسان ہوتا ہے لیکن اس کو تسلسل میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ جو انعامات کا ٹوکرا ملا ہے بالکل اس کو سنبھالنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ تو یہ جو ماہ رمضان کی شکل میں جتنی بھی رحمت کی، برکت کی اور فیض کی صورتیں جوبن پر نظر آئیں، اب اس کو صحیح طریقے سے سنبھال کر رکھنا ہے۔ اور دوسرا اپنا یہ بھی احتساب کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ماہ رمضان دے تو آیا اس کو بھی اسی روٹین سے گزاریں گے یا اس سے اونچا جذبہ لے کر آئیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں باقاعدہ گواہیاں ملتی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ صحبت اٹھائی، آپ کے اہل بیت اطہار کی، اولیاء کی۔ ان سے ذرا جا کر پوچھیں کہ عید والے دن آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ خوشی تو تھی سب کو، لیکن آپ کی خوشی کے ساتھ جو عید کے ساتھ وعید کی کیفیت ہے یہ کیوں ہے؟ تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق کا سما ہے۔ اللہ، تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کر رہے تھے، عید کے موقع پر سوکھی روٹی کھانا اور بتانے والے کو یہ بتانا کہ عید کی خوشیوں کا تسلسل تو تب چلے گا جب زندگی سے گناہ رخصت ہو جائے۔ اللہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسو بہا کر یہ پیغام دینا کہ اپنے اعمال کی قبولیت پر ہمیشہ نگاہ احتساب رکھنا، اللہ، کہیں نیکیاں کر کے گھمنڈ میں بھی نہ جانا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور پکڑ سے ذرا اپنے آپ کو کنارے پر بھی نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے تو اس کا نظام احتساب بھی چلتا رہتا ہے، جہاں اس کا نظام انعام چلتا ہے وہاں نظام احتساب بھی ہے۔ اچھا جناب، اب آئیے ذرا بتائیے لوگوں کو عید کی تیاری جو لوگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عید کی صبح جب تیار ہو کے عیدگاہ کی طرف جائیں گے تو ایک تو یہ کہ اہتمام ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو اس وقت اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ان بندوں پر ہو رہا ہوتا ہے، ذرا اس کے بارے میں ایک نقشہ کھینچیں، بتائیں۔ کیا عجب اور پرکیف منظر ہوتا ہے یوم عید کا۔ اللہ کی رحمتیں جوبن پر آتی ہیں اس وقت جب اس کے بندے اس کے بندوں سے پیار کو سامنے لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یوم عید کا آغاز یہ ہے کہ سراجم منیرہ فرما رہے ہیں، کائنات کو چمکانے والے فرما رہے ہیں کہ آغاز کرو صدقہ فطر کے دینے سے، تاکہ سوسائٹی میں کہیں سے بھی نا امیدی، مایوسی، محرومی اس کا تصور ہی نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو رحمت تو اللہ تعالیٰ کی اسی وقت چھا جاتی ہے کہ جب انسان اپنے غریب بھائیوں کو، دکھی لوگوں کے دکھ بانٹتا۔ اب پورا مہینہ انسان بھٹی سے گزرا، ماشاءاللہ، اس کا من اجلا ہوا، رمضان کے معنی بھٹی کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس نے من کو اجلا کر دیا۔ اب ہم نے جانا ہے انعام پانے کے لیے، تو قرآن نے کہا وَلِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ انسان کے اندر تشکر کے جذبات امڈ آئے ہیں جی، اور اس کی زبان اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خطبے کا آغاز بھی تکبیر سے ہونا چاہیے، اور انسان جب اللہ کے حضور ایک کھلے میدان میں اور جانا بھی اس شان سے چاہیے کہ گھر میں کوئی بھی نہ رہے۔ واہ، عید کا جو ایک شکوہ دین، وہ جو عید آزادوں کی عید ہوا کرتی تھی، کاش کہ آج اس کی رمز کو پہچان لیتے تو کبھی کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ فلسطین و کشمیر کی طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھ سکتے۔ آئے ہائے آئے ہائے، ہم نے اس شکوہ دین کو پس پشت ڈالا، صرف ایک عادات کے طور پر چلے، لیکن عظمتوں والا یہ پیارا دن کس طرح تیار ہو کر جانا ہے۔ فرمایا کہ بدن کو صاف کر لو، اجلے کپڑے پہن لو اور خوشبو لگا لو۔ میٹھی چیز بھی حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ترغیب دی کہ سارا مہینہ بھوکے رہ کر تمہارے دل کی معدے کی جو کیفیت ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے اب چلے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں جو ان 29 دنوں میں ہم نے اللہ سے پائی ہے۔ ٹھیک، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، عظمتوں والے اس پیر نے، ایک غوث الثقلین نے، قطب العارفین نے کیا فرمایا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں جس نے نئے لباس پہن لیا، آئے ہائے، عید لمن خاف الوعید، اللہ عید اس کی ہے جو آپ ایک جگہ فرماتے ہیں خلق می گوید کہ فردا روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است۔ مخلوق کہہ رہی ہے کل عید کا دن ہے، جس کو دیکھو خوشیاں منا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دراں روزے کے با ایمان بمیرم، مرو در ملک خود آن روز عید است۔ عبد القادر جیلانی کی عید اس دن ہوگی جب وہ ایمان سلامتی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رمضان عید والے دن ہم نے جن باتوں کا اہتمام کرنا ہے، ان تمام امور کو سامنے رکھ کر پھر یہ کہ ہم بتا چکے کہ اس دن آسمان سے لا تعداد فرشتہ تو کہیں ایک جگہ آ جاتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت نہیں سنبھالی جاتی۔ کیا بات! اور جب پوری زمین ہی فرشتوں سے بھر جائے، جب پوری زمین پر ہی اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے پھیل جائیں اور وہ فرمائے ان رحمتی واسعت کل شے، میری رحمت نے ہر شے کو لے چکا ہے، تو اس طرح سے یہ سارا عید والے دن ماحول جو ہے شہروں کا، قصبوں کا، بڑے بڑے قصبوں کا اللہ کی رحمت سے معمور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بے سہارا یتیم بچے پر پڑی، اللہ اکبر، عیدگاہ آتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام واپس ہو گئے، اس کو کندھے پر اٹھایا اور جا کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اس بچے کو بھی عید کے قابل بناؤ۔ اور جب عید کے قابل بنا دیا گیا تو عید کے دن کی عظمت اللہ کے نبی نے اپنے اس فرمان کے مطابق کہ اس کائنات میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی کفالت ہو رہی ہے۔ اور کیا خوبصورت جملے کی کہ تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہارے بابا میں ہوں اور تمہاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات! یہ چیز عید کو چار سبحان چاند لگا اللہ، دیتی سبحان ہے۔ اللہ۔ عید کا دن ہے، مطلب اب بندہ اپنے جو رب سے تعلق ہے اس کو کیسے مضبوط کرے، یہ بتلائیے۔ بالکل، میں عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ پہلی بات تو امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ صبح طلوع آفتاب سے نماز فجر کے بعد جو ہے وہ 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنے الفاظ 300 بار پڑھ کے وہ اپنے مرحومین کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر قبر میں 1000 نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ اس برزخی حیات میں جائے گا تو اس کے جانے سے پہلے 1000 نور اللہ اس کی قبر میں پیدا فرما دیں گے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ وظیفہ ہر دوست کو کرنا چاہیے کہ صبح نماز فجر کے بعد 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ۔ اچھا، بعض ذہنوں میں خیال آتا ہے
کہ یہ مکاشفت القلوب امام غزالی کی کوئی حدیث کی اتھینٹک کتاب نہیں ہے، تو میں صحیح بخاری کی ایک روایت عرض کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی جملے جو 100 بار پڑھتا ہے نا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو اللہ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کلمات میں بڑی تاثیر ہے، بڑی برکت ہے ان میں، جو زبان پر ہلکے ہیں اور لیکن میزان میں بھاری، بہت بھاری ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں یہ۔ جنید بھائی، یہاں پہ قبلہ پروفیسر صاحب نے امت مسلمہ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، تو میں چاہوں گا کہ میں چند جملے اس حوالے سے آپ اوپن ہیں، up to you۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت موجود ہے آقا علیہ السلام، اور یہ ہر امتی کو دعوت ہے، ہر امتی کو دعوت ہے رحمت کونین کی طرف سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابغونی، فرمایا مجھے تلاش کرنا ہے نا تو میں تمہیں اپنا ایڈریس بتاتا ہوں، اچھا، کہ میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ اچھا، فرمایا میں تمہیں غریب لوگوں کے ہاں ملوں گا، اور یہ بات پلے باندھ لو، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، رب تمہارے لیے اپنی بلیسنگ کے دروازے، رزق کے دروازے، عطاؤں کے دروازے اور مدد و نصرت کے دروازے تب کھولتا ہے جب تم غریبوں کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھول دیتے ہو۔ کیا کہنے، آج کے دن سب امراء کو چاہیے کہ وہ اپنے غریب، بے بس، بے کس، پسے ہوئے مظلوم بھائیوں کے لیے دروازے کھول دیں، دروازے کھول دیں اس کے لیے، وگرنہ تو حال یہ ہے کہ غریب ماں اپنے بچوں کو پیار سے یوں مناتی ہے، غریب ماں اپنے بچوں کو پیار سے یوں بناتی ہے، پھر بنائیں گے کپڑے، یہ عید تو ہر سال آتی ہے۔ اتنی محرومیاں ہیں اس معاشرے کے اندر کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان جس کو ہم بطور عید کے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بعض گھر ایسے بھی ہیں کہ جہاں والدین اپنے بچوں کی آنکھوں کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے سارا دن کرب کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ سر آپ کی بات کٹتی ہے، معذرت کے ساتھ مجھے ذرا سا صرف ایک لمحہ دیجئے۔ کراچی 7th میگا سٹی ہے اس وقت دنیا میں، شاخسانہ یہ ہے، یہ قیامت صغریٰ نہیں تو اور کیا، کہ جس پہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت تو قیامت بپا ہو جانی چاہیے تھی۔ 19 جنازے اڑ گئے صرف اس وجہ سے کہ اسنیچنگ کرنے آئے، یا تو اسنیچنگ کر کے مار دیا یا کچھ نہ ملا تو مار دیا۔ 19 جنازے اٹھ چکے ہیں اس وقت رمضان کے اندر، اور اس کے پیچھے ایک وجہ جو ہے نا وہ آپ کی غربت اور مہنگائی ہے، بے شک ایک وجہ، بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے، فریضہ بنتا ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ 19 جنازوں کے بارے میں جو اس کے ذمہ دار ہیں ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا کہ یہ تم اس کے ذمہ۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ بولا تھا تو وہ اسی لیے بولا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو میں ڈرتا ہوں قیامت والے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ پہلے تو وہ ذرا سوال کا جواب آ جائے کہ نیکی کون سی عید کے دن، جو جسے کہتے ہیں نا کہ ٹارگیٹڈ آپریشن، تو ٹارگیٹڈ آپریشن کیا کیا جانے کی ہوگا معاملہ؟ عید کا دن ہے، اس میں اجازت نہیں ہے کہ ہم عیدگاہ میں عید سے پہلے نوافل پڑھیں یا عید کے بعد نوافل پڑھیں۔ اس لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کی سب سے بڑی نیکی دکھی دل کو راضی کرنا ہے۔ واہ، اس سے بڑی نیکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس قدر ہو سکے آپ معاشرے میں ڈھونڈیے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیجیے۔ باقی اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے والے تکبر اللہ علی ما سبحان۔ اچھا، اب اگر آپ یہ کہتے ہیں عید کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ دکھی دلوں کو راضی کرنا یا ان کو خوشیاں پہنچانا، تو جو رشتے ہم توڑ دیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں اور پھر صلہ رحمی کو بھی مطلب اپنانے کو تیار نہیں ہوتے، اسلام نے صلہ رحمی عید کے دن کیا کرنا چاہیے یہ بتائیے؟ اسلام نے صلہ رحمی کے بارے میں جو خوبصورت تعلیمات دی ہیں، اگر ہم نے ان کو عوام تک پہنچایا ہوتا تو اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہوتی جو آج بیگانگی کی اپنوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ جناب، ایک تو مذہبی طور پر فرقہ واریت نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، دوسرا بدخلقی میں، تو اس میں ایک مثال آتی ہے کہ اقارب قل اقارب،
کہ قریبی جو ہیں وہ بچھوں کی مانند بن جاتے ہیں۔ جب اس طرح کی حالت ہو تو دکھ ہوتا ہے کہ آخر اس معاشرے میں جن کو مل کر جن کی ضرورتوں کو پورا کرنا، جیسا کہ ابھی پوچھا جا رہا تھا قریبی کو دینے کے لیے، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ جب آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں عزیز حقدار ہے، میں زکوٰۃ یا صدقات ان کو دوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کو دینے میں تیرے لیے دوہرا اجر ہے، ایک خرچ کرنے کا اور ایک رشتہ داری کا۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے تو یہاں تک جوڑا کہ جو تمہارے ساتھ قطع تعلق کرے تم اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو دینے کی کوشش کرو، جو تم سے گفتگو ترک کرتا ہے تم اس کے ساتھ بولنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں تو اسلام نے جڑنے کو کہا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا قریبی ہے اس کے ساتھ تعلق اتنا ہی اقرب ہو، زیادہ ہو، لیکن ہمارے ہاں اصل میں نظام اخلاق کمزور ہے۔ آج ہمارے تعلیمی ادارے ان باتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہمارے عزیزوں میں وہ خوش خلقی بنیادی طور پر ہے، تو اس کی بنا پر اگر کسی بات پر کوئی شکر رنجی ہوئی ہے تو اس کو پس پشت ڈال دینا اور عید کے دن جا کر ان کو ملنا، ان سے خوش ہونا، یہ زیادہ اجر و ثواب۔ اچھا سر، اب آئیے جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ بہت سے لوگوں کا کنسرن ہوگا، شوال کے روزے لوگ بڑا اہتمام سے ماشاءاللہ رکھتے ہیں، اس کی فضیلت بتلائیے اور اس کا اہتمام ہمیں کیسے کرنا چاہیے پلیز۔ جنید بھائی، اصل میں متوجہ کروں گا ناظرین کو خاص طور پہ کہ یہ 30 دن کی ٹریننگ ہے جو ہم رمضان المبارک میں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ویری گڈ۔ اور بدقسمتی سے ہم اس 30 دن کی ٹریننگ کو ایک ہی دن میں ڈیمانسٹریٹ کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس میں فیل ہو گئے ہیں معاذ اللہ۔ یعنی جب ہم عید والے دن نماز نہیں پڑھنی، عید والے دن آپ نے سارے شیطانی کام کرنے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 30 دن کی جو ٹریننگ آپ نے لی ہے وہ لی نہیں ہے آپ نے، یعنی تقوی کی عمارت 30 دن کھڑی کی اور 31ویں دن اس کو ڈیمولش کر دیا، اس کو خود ڈیمولش کر دیا۔ تو یہ تو بدقسمتی ہے۔ دراصل یہ اسی عمارت کو مضبوط کرنے اور جھولی کو خیرات سے زیادہ بھرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ایک اصول رکھا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، 10 گنا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ایک رمضان کے مہینے کے روزے رکھے تو 10 مہینوں کے روزے رکھ لیے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کرم یہ کیا کہ 6 روزے شوال کے اس کے ساتھ ایڈ کر دیے۔ اب 6 جب روزے رکھتے ہیں تو وہ 60 بنتے ہیں، وہ 60 بنتے ہیں، 2 ماہ وہ ایڈ ہو گئے۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر او کما قال، فرمایا کہ رمضان کے 10 مہینے اور یہ 2 مہینے شوال کے 6 روزوں کے، جس نے یوں روزے رکھ لیے گویا اس نے سارا سال ہی روزے رکھے۔ سبحان، یہ سارا سال روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ اچھا، اور اس کا اجر 6 روزوں کا کتنا بنا؟ یہ 10 سے ضرب دیں تو 60 روزوں کا نا، 60 روزوں، 60 روز 2 مہینے یہ بن گئے، 2 مہینے یہ بن گئے، اور 10 مہینے رمضان کے وہ بن گئے، تو پورا سال، پورا سال کے روزے، کیا بات ہے، پورا سال کے روزے، کیا بات ہے۔ اور یہ روزہ عمل ایک اتنا عظیم عمل ہے۔ میں جلدی سے آپ کو ایک مصنف عبد الرزاق کی روایت سناتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ روزے رکھنے والا، نیکیاں کرنے والا قبر میں جائے گا نا تو نماز سرانے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اچھا، سرانے والی سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پاؤں کی طرف جو ہے دائیں طرف زکوٰۃ آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اچھا، بائیں طرف آ کے جو ہے وہ یہ روزہ کھڑا ہو جائے گا۔ اچھا، اور پانتی کی طرف جا کے باقی صدقہ، خیرات، احسان، وہ سارے صلہ رحمی، وہ اعمال کھڑے ہو جائیں گے۔ منکر نکیر آئیں گے اور چاروں سائیڈوں سے وہ اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہر سائیڈ سے وہاں کھڑے یہ اعمال صالحہ کے سیکیورٹی گارڈ، یعنی کارڈن آف کیا ہوگا، پورا کارڈن آف کیا ہوگا، اور یہ کہیں گے لیس قبلی مدخل، واپس جاؤ، ادھر سے نہیں جا سکتے، لیس قبلی مدخل، ادھر سے انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے، یعنی بھرپور سیکیورٹی، بھرپور سیکیورٹی۔ اچھا، منکر نکیر پیچھے کھڑے ہوئے ایک جملہ کہیں گے، وہ کہیں گے کہ
मर रब्बु का मा दीनु का, ये सवाल हम पूछने ही नहीं आए। अच्छा, ये सिक्योरिटी बता रही है Exemption। कि ये सवाल पूछने नहीं आए। अच्छा, होने ही नहीं है। हम तो बस एक ही सवाल पूछने कमाल हो आए गया। कि बताओ रहमत कौनैन के बारे में क्या कहा, क्या कहा क्या सुभान अल्लाह, ये पूछने आए हैं, वो बता दो, और उसके बाद जन्नत की नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही है। वाह, यानी मनचला मचल कर कैसे कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। भाई क्या बात, तड़प के कहेगा मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।